بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفریوی میں خوش آمدید۔ آج 11 اگست 2023 بروز جمعۃ المبارک 24 محرم بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے اوتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی نئی اور اہم اپڈیٹس ہوں گی، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ زائرین سے پرسکون انداز میں عمرہ ادا کرنے کی اپیل۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے زائرین سے اپیل کی ہے کہ عمرہ ادا کرتے وقت پرسکون انداز میں عبادت کریں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ اور ٹویٹر اور جو اب ایکس ہے اس پر اپنے ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ عمرہ زائرین کو سکون، اطمینان اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پر رش والی جگہوں پر پرسکون انداز میں رہیں۔ وزارت حج نے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی بیان کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو پرسکون رہو۔ ایران میں سعودی سفارت خانہ 7 سال بعد دوبارہ ایکٹیو۔ ایران میں سعودی سفارت خانے نے 7 سال بعد دوبارہ کام شروع کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق تہران میں مشن بند ہونے کے 7 سال بعد سعودی عرب کے سفارت خانے نے دوبارہ کام شروع کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی IRNA نے ایران کی وزارت خارجہ کے ایک باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے باضابطہ طور پر اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں اور اتوار سے کام وہ کر رہا ہے، تاہم ریاض کی جانب سے اس اقدام کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی۔ ایرانی میڈیا نے پہلے سعودی سفارت خانہ کو دوبارہ کھولنے میں تاخیر کی وجہ عمارت کی خراب حالت کو قرار دیا تھا۔ ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی TJ نے عوامی کرایہ پر لینے والی ٹیکسیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے اور صرف انہی ٹیکسیوں کو کرایہ پر لیا جائے جو بنیادی شرائط کو پورا کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گاڑی کرایہ پر لیتے وقت 4 چیزیں آپ کو سامنے رکھنی چاہیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے لیے انہوں نے کہا، گاڑی کی نمبر پلیٹ اس پر پیلی کار پلیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک روشن پلیٹ جس پر ٹیکسی کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں لائسنس نمبر اور دروازوں پر ٹیکسی کا لوگو ہوتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو گاڑی ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں، یونیفارم پہنیں اور ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنائیں کہ گاڑی کے اندر وہ پرائیویسی ہو اور کسٹمرز کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے۔ حج خانہ کعبہ کا دروازہ خالص سونے سے بنا ہے جس کا وزن 280 کلو گرام ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے بتایا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ مشرق کی جانب واقع ہے اور اس کی لمبائی 318 سینٹی میٹر اور چوڑائی 171 سینٹی میٹر ہے۔ وزارت نے آج شائع ہونے والے انفوگرافک میں بتایا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ خالص سونے سے بنا ہے جس کا وزن 280 کلو گرام ہے۔ لوسیڈ کار پلانٹ کا افتتاح سعودی عرب میں آئندہ ماہ۔ مشرق وسطیٰ میں لوسیڈ کمپنی کے ڈپٹی چیئرمین فیصل سلطان نے کہا کہ ستمبر کے آخر میں لوسیڈ پلانٹ کا افتتاح ہوگا۔ العربیہ چینل سے بات کرتے ہوئے فیصل سلطان نے کہا کہ لوسیڈ پلانٹ اور امریکہ کے باہر کمپنی کا دوسرا ہوگا۔ یہ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں قائم کیا گیا ہے۔ فیصل سلطان نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب میں پلانٹ کے 55% ملازم سعودی ہوں گے۔ افرادی قوت میں کئی نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والے کارکن بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ لوسیڈ ایئر کار کی اسمبلنگ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں ہوگی۔ تیار ہونے والی گاڑیاں سعودی عرب کے اندر اور باہر فروخت کی جائیں گی۔ ورک پرمٹ کے بغیر غیر ملکی کارکنان کو ملازمت دینے پر 5,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ یہ جرمانہ وزارتی فیصلے کا حصہ ہے جس کی بنیاد لیبر لاء میں خلاف ورزیوں اور سزاؤں کے نظر ثانی جو شدہ شیڈول ہے اس میں طے کیا گیا ہے۔ ترمیم شدہ شیڈول کے مطابق آجر کی جانب سے وزارت کی طرف سے منظور شدہ پیشہ ورانہ تحفظ، حفاظت اور صحت کے قوانین کی عدم تعمیل کے ساتھ ساتھ ان سرگرمیوں کی جو تمام جس میں ناکامی ہے ان خلاف ورزیوں پر اس کو جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ وزارتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص جگہ کے لیے وہ نرسری کی عدم موجودگی میں بھی اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو جاب پر رکھنا، اس کے بعد 6 ہفتوں کے دوران ملازمت کرنے والی خواتین کی ملازمت ان کو رکھنا اس پر بھی سنگین خلاف ورزی ہے جس پر جرمانہ مقرر ہے۔ کھانا پکانے کے تیل میں آگ لگ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دفاع المدنی کی طرف سے 4 ضروری نکات۔
جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے کوکنگ آئل اگنیشن کی صورت میں مناسب رویے کی تجاویز کا ایک سیٹ فراہم کیا ہے۔ سول ڈیفنس نے وضاحت کی کہ کوکنگ آئل اگنیشن کے آگ لگنے کی صورت میں 4 سٹیپ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کبھی بھی جلتے ہوئے برتن کو ہاتھ مت لگائیں، گیس کی سپلائی بند کرنا اور کبھی بھی پانی کا استعمال نہیں کرنا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ جو سلنڈر ہے یا اس کو جو کنٹینر ہے اس کو دھاتی غلاف سے ڈھانپنا چاہیے تاکہ ہوا کو روکا جا سکے، یا گیلے کپڑے سے اس کو ڈھانپنا چاہیے۔ ڈائریکٹریٹ نے مکہ مکرمہ، ریاض اور مشرقی صوبوں کے علاقوں میں 911 اور سعودی عرب کے باقی علاقوں میں 998 پر کال کرنے کا مشورہ دیا کہ اگر آگ نہ بجھے۔ 6 وجوہات جو سڑک پر گاڑی کے اچانک انحراف کا باعث بنتی ہیں۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے سڑک پر اچانک گاڑی کے الٹنے کے خطرے سے خبردار کیا ہے، جس سے ڈرائیور اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ محکمہ ٹریفک مرور نے وضاحت کی ہے کہ گاڑی کے اچانک الٹنے کی کئی وجوہات ہیں۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے گاڑی کے ٹائر ٹھیک نہ ہوں، یا وہ بہت زیادہ پرانے ہو کے ہوں، یا جو میکسیمم سپیڈ ہے اس سے زیادہ گاڑی چلا رہے ہوں، لین چینج کرتے وقت انڈیکیٹر نہ دینا، اور اس کے علاوہ گاڑی کا جامع متواتر طور پر معائنہ نہ کروانا، اس کو چیک نہ کروانا، اور ڈرائیونگ کے دوران نیند آنا، یہ تمام چیزیں گاڑی کے الٹنے کا سبب بنتی ہیں۔ شمالی حدود ریجن میں اہلیہ کے قاتل شہری کو سزائے موت دے دی گئی۔ شمالی حدود ریجن کے حکام نے دھوکے سے اہلیہ کو قتل کرنے والے مقامی شہری کو جمعرات کو موت کی سزا دے دی۔ سعودی خبرستان ادارے ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ مقامی شہری نائف بن علی الزائری نے اپنی اہلیہ فاطمہ بنت سعید الزائری کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ واردات کے وقت اہلیہ گھر کے کام انجام دے رہی تھی، دھوکے سے فائرنگ کی، جس سے نہ صرف یہ کہ اس کی اہلیہ بلکہ جو جنین ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ وزارت داخلہ نے توجہ دلائی، پولیس نے واردات کے بعد فرار ہو جانے والے مقامی شہری کو گرفتار کر کے عدالت پیش کر دیا تھا، جس پر قتل کا الزام ثابت ہونے پر اسے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ جاپان میں آنے والے طوفان سے شہری محفوظ ہیں، سعودی سفارت خانہ۔ جاپان میں سعودی سفارت خانے نے اطمینان دلایا ہے کہ یہاں موجود تمام شہری خیریت سے ہیں، کسی کو بھی طوفان سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وکالت اخبار کے مطابق سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ وہ یہاں آنے والے طوفان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی سفارت خانے نے جاپان میں موجود سعودیوں کو تاکید کی ہے کہ وہ قدرتی آفات سے متعلق مقامی حکام کی ہدایت کی پابندی کریں اور احتیاطی تدابیر میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہ لیں۔ سعودی سفارت خانوں نے اپنے ہم وطنوں سے کہا کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ 09055833862 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اعضاء کی پیوند کاری سے 6 مریضوں کی جان بچا لی گئی۔ دماغی طور پر وفات پانے والے جو 3 افراد ہیں، اس کے اعضاء کی پیوند کاری سے 6 مریضوں کی جان بچا لی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اعضاء کی پیوند کاری کے مرکز کی نگرانی میں کامیاب آپریشن ہوئے ہیں۔ مرکز نے کہا ریاض کے کنگ عبدالعزیز طبی مرکز میں 3 مریض وہ دماغی طور پر وفات پا گئے تھے۔ سعودی پروٹوکول کے مطابق لواحقین سے رابطہ کر کے اعضاء عطیہ کرنے کی منظوری لی گئی ہے۔ دماغی طور پر وفات پانے والے مریضوں سے لیے گئے اعضاء سے 3 مرد اور 3 خواتین کی جان بچائی گئی ہے۔ ایک 43 سالہ مریض کو دل کی پیوند کاری کی گئی، 3 مریضوں کو جگر، جبکہ 2 مریضوں میں گردوں کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ 3.2 ملین مسافروں کی آمد و رفت۔ سعودی سول ایویشن نے حج سیزن کے آپریشنل پلان کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کی سول ایویشن کی جنرل اتھارٹی نے فضائی ٹرانسپورٹ سسٹم کی سطح پر حج سیزن 1444 ہجری کے کامیاب اختتام کا اعلان کیا۔ سعودی عرب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 102 ہوائی جہازوں کی شرکت کے ساتھ تقریباً 3.2 ملین مسافروں کی ریٹرن فلائٹس کے ساتھ کل تعداد 1.5 ملین سے زیادہ عازمین حج کو خدمات فراہم کی گئیں۔ اتھارٹی نے مزید کہا اس سال حج سیزن کے دوران مسافروں کی تعداد میں 2022 کے مقابلے میں 86% سے زیادہ کا نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں انٹرنیشنل قرآن میوزیم منصوبے کا افتتاح۔ مکہ مکرمہ میں انٹرنیشنل قرآن میوزیم منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل اور ایسوسی ایشن آف مسلم اسکالرز کے چیئرمین ڈاکٹر محمد علیسہ نے مکہ مکرمہ میں مسلم ورلڈ لیگ کے صدر دفتر میں انٹرنیشنل ہولی قرآن میوزیم پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ میں کرائے آسمان پر پہنچ گئے۔ چھٹیوں کے بعد واپس آنے والے غیر ملکیوں کے لیے کے ہوائی کرایوں میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے مسافر اس وقت سفر ملتوی کر رہے ہیں۔ ٹکٹوں کی بے تحاشا قیمتوں کی وجہ سے فیملی ستمبر یا اس کے بعد میں واپسی کا انتخاب کر رہی ہیں۔ خلیج ٹائمز کے مطابق بہت سے لوگ وہ برصغیر پاک و ہند سے کی حد سے زیادہ ہوائی کرایوں کی وجہ سے اپنی چھٹیاں وہ کینسل کر رہے ہیں، کیونکہ کرایوں میں اضافہ ان کے لیے مالی دباؤ کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے کے بہت سے باشندوں کو اس وقت واپسی کے لیے ایک چیلنج کا سامنا ہے۔
पाकिस्तान से एक तारक वतन को हवाई किरायों में बेतहाश इजाफे के 2 बार वापसी का मंसूबा मनसूख करने पर मजबूर किया। सलीम अहमद जून में सालाना छुट्टी पर पाकिस्तान है, ताहम ज़ाती वजूहात की बिना पर वापसी में देर होगी। टिकट चेंज करने के लिए गए तो उनका कहना था कि उन्होंने इतने पैसे मांग लिए जिससे ज़्यादा उनका ओरिजिनल टिकट था। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 76 रुपये, STC पे 75 62, तहवील राजी 75 67, वेस्टर्न यूनियन 75 99, मनीग्राम 76 13, टेली मनी 75 70। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 76, STC पे 21 66, तहवील राजी 21 72, वेस्टर्न यूनियन 21 73 और मनीग्राम 21 73, इंजाज बैंक 21 51। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।